السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 275 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے جو ہے وہ چچا داد بھائی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. یعنی ایک طرف ایک عالم ہو اور ایک طرف 1000 عابد ہوں تو 1000 عابد اس کے لیے آسان ہے شیطان کے لیے بہکانا اور ان کو سمجھانا بنسبت ایک عالم کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ عالم اور عابد میں پہلے فرق آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک جملے میں. عابد جو ہے نا وہ کوانٹٹی پر مرتا ہے. کوانٹٹی سمجھتے ہیں؟ تعداد پہ، عدد پہ. عالم اور فقیہ کوالٹی دیکھتا ہے. نمبر 1. عابد اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے. عالم سماج کو فائدہ پہنچاتا ہے. تیسرا، عابد چھلکے کو اصل جانتا ہے. عابد چھلکے کو اصل جانتا ہے، عالم اس کے مغز کو اصل جانتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے یہ جو حدیث ہے ایسے الفاظ کے اور یہ الفاظ الگ الگ ہیں، مفہوم تقریباً یہی ہے کہ 1000 عابد پر ایک عالم بھاری ہے. اب شیطان عابد کو کس طرح بہکاتا ہے، کس طرح اس کو سمجھاتا ہے بات کو؟ پہلی بات تو یہ جان لیں کہ شیطان، ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تلبیس ابلیس. اب اردو میں بھی ترجمہ ہے، بہت پہلے ہوا ہے. تلبیس ابلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابلیس کنفیوز کیسے کرتا ہے. ابلیس کا کام ہر ایک کے ساتھ الگ الگ آئیڈیا ہے. عالم کو بہکانے کا اس کے پاس الگ شیڈول ہے، طالب علم کو بہکانے کا الگ شیڈول ہے، قاری صاحب کو بہکانے کا الگ شیڈول. سب کے لیے اس کے پاس الگ الگ سسٹم ہے. وہ ایک ہی دوا سے سب کا علاج نہیں کرتا، سب کا مرض جانتا ہے اور سب کی دوا جانتا ہے. تو علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی تلبیس ابلیس، ابلیس کا کنفیوز کردہ. تو جب عابد کی بات آ گئی تو پتہ چلا یہ برا آدمی نہیں ہے. عابد جو ہوتا ہے وہ تو نیک آدمی ہے. نیک آدمی پر شیطان عابد کو کیسے گڑبڑ کرتا ہے. شرابی کو دوسرے لحاظ سے بات کرتا ہے، زانی کو دوسرے لحاظ سے کنفیوز کرتا ہے. لیکن یہ عابد پر اس کا ایک آئیڈیا ہے، وہ آئیڈیا سے عابد کو وہ برباد کرتا ہے. اسی بات کو حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے. وہ کیسے کیسے کرتا آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عابد کو یہ سمجھا لے جاتا ہے کہ دیکھنے میں جو چیز اچھی ہے وہ عبادت ہے. ایک ایک جملہ سنیے گا ورنہ یہ باؤنسر جائے گا. دیکھنے میں جو چیز اچھی ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ عبادت ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے وہ کہتا ہے درود پڑھو. درود اچھی چیز ہے کہ خراب؟ اچھی چیز ہے. کیوں؟ یہ عابد ہے. اس کو وہ زنا نہیں کرا سکتا، اس کو وہ شراب نہیں پلا سکتا ہے، اس کو اچھائی سے آئیڈیا دینا ہے.
उसने ऐसे हजारों काम से पहले दरूद करा दिया कि उसने समझा आबिद ने कि अच्छा काम इबादत है। हालांकि इबादत वो होता है जिस पर रसूल अकरम की मोहर लगती है, वरना दुनिया का कोई काम भी अच्छा देखने में लगे वो इबादत नहीं होता है। मैं एक मिसाल देता हूं। एक आदमी नमाज में अत्तहियात 4 रकात की नियत बांधा और 4 रकात की नियत में दूसरी रकात में उसने अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ दिया। अच्छा काम किया कि खराब काम किया? अच्छा काम किया। सजदा सहू लाजिम क्यों आया? अगर हर अच्छी चीज देखने में अच्छी है और इबादत है तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसको सजदा सहू करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि उसने रसूल के तरीके से हट करके किया, उस पर रसूल की मोहर नहीं है। यही बात जो समझ पाता है वो बिदअत से दूर रहता है। बात में समझा पाया? हर अच्छी चीज को आबिद क्या करता है? इबादत की कैटेगरी में डालता है। यहां तो कम है, अभी यूपी बिहार वगैरह में हर काम से पहले मीलाद होती है। एक मिलाद नबी वो तो अलग है, मिलाद करते हैं, मतलब मंगनी करेंगे तो मिलाद करेंगे, निकाह करेंगे तो मिलाद करेंगे, निकाह के बाद सलात व सलाम पढ़ेंगे, फजर के बाद सलात व सलाम। क्यों? क्योंकि वो आबिद को ये आइडिया दे दिया उसने कि अच्छा काम इबादत है। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, गौर से सुनिएगा, हमारे नबी से अच्छाई मिस नहीं हुई है। क्या बोला मैं? हमारे नबी से अच्छाई मिस नहीं हुई है। अगर सलात व सलाम फजर के बाद पढ़ना अच्छा होता तो सबसे पहले कौन पढ़ता? हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, और हबीब मुस्तफ़ा पर जान देने वाले अबू बकर पढ़ते। इन्होंने नहीं पढ़ा। क्यों? ये फकीह हैं, ये आबिद नहीं है। आबिद हमेशा बर्बाद करता है, फकीह हमेशा आपको बर्बादी से निकालेगा। पहला शैतान उसके ऊपर, पहला जुमला क्या बोला? हर अच्छी चीज को इबादत की कैटेगरी में डालेगा। नंबर 1। नंबर 2, 4 चीजें इबादत में किसी को भी अपनी तरफ से करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दिया है। क्या 4 चीजें हैं? हम इबादत करेंगे फला जगह पे करेंगे। जब तक हदीस में कुरान में नहीं लिखा है आप जगह फिक्स मुतय्यन नहीं कर सकते। बैतुल्लाह का तवाफ ही बैतुल्लाह के तवाफ के अलावा कहीं बैतुल्लाह बना दिया जाए तो इबादत नहीं हो सकती। आपने कहा 7 मरतबा अजमेर चला जाएगा तो हज के बराबर सवाब हो जाएगा। पहली चीज क्या है? इबादत के लिए जगह मुतय्यन नहीं कर सकता। आपको खाना खिलाना है गरीब को, नहीं साहब फला की कब्र पे जा करके लंगर करना है, ये आप नहीं कर सकते। जगह मुतय्यन नहीं कर सकते जब तक कि शरीयत मुतय्यन। आबिद क्या करता है? पब्लिक को समझा करके, आपको मालूम है इस इलाके में पूरे कि पहली मर्तबा जब बच्चे का बाल मूंदते हैं तो किसी कब्र पे ले जाके मूंदते हैं। जगह मुतय्यन, हालांकि अकीके का बाल मूंदना इबादत है, लेकिन जगह फिक्स करने का आप और हम मसराई भी नहीं है। नंबर 2, किसी भी इबादत के लिए आप नंबर नहीं फिक्स कर सकते। नंबर समझते हैं कि ये तस्बीह पढ़ेंगे हम और 300 मरतबा पढ़ेंगे। अगर आपने उसको अदद मुतय्यन किया तो उसकी वजह इलाज हो सकती है, सवाब नहीं होना चाहिए। इलाज समझते हैं? हमने आपसे कहा कि ये 300 मरतबा तस्बीह पढ़ो तुम्हारे सर का दर्द खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है। मैं बोलूं कि 300 मरतबा पढ़ो तो इतना सवाब मिलेगा, ये जब तक हदीस में नहीं है तब तक आपको अख्तियार नहीं है। नंबर 2, ये आबिद कराता है। नंबर 3, वक्त को मुतय्यन करता है कि आप
नौचंदी जुमेरात के दिन जा करके कब्र पे ईसाल सवाब करना है। टाइम नहीं मुतय्यन कर सकता। कितनी चीज बताई? जगह फिक्स करने को का कोई भी अथॉरिटी ही नहीं है। नंबर 1। टाइम, फला टाइम हम 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, मगरिब के बाद रोज पढ़ेंगे, आप फिक्स नहीं करें इसको। अगर कोई नफिल मगरिब के बाद है वो पढ़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पर फिक्स कर रहे हैं जुमेरात को पढ़ेंगे, मगरिब के बाद पढ़ेंगे, ये आपको अथॉरिटी नहीं है, किसी को नहीं है, आलिम को नहीं है, किसी को नहीं है। आबिद ये सारे काम करवाता है। नंबर 4, एक चीज की हैयत मुतय्यन करेगा। हैयत समझते हैं? फिजिकली पोजीशन कोई मुतय्यन करेगा कि ऐसे बैठकर करना है, चिल्ला खींचना है। जगह मुतय्यन करने के साथ साथ हैयत भी मुतय्यन कर दिया। जब आप बैठेंगे तो घुटने पर आपके दोनों हाथ होना चाहिए। कोई भी बहुत अलग अलग चिल्ले होते हैं। ये जो हैयत मुतय्यन की गई है, ये चौथी चीज, ये भी नहीं कर सकते। और 5वीं चीज, किसी भी नफली इबादत को लाजिम नहीं कर सकते। ये 5 चीजें अगर होती हैं तो ये आबिद का काम है, ये 5 काम कराता है। बात समझे? ये दूसरा शैतान का हरबा है कि जिससे वो आबिद को कंफ्यूज करता है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल फरमा रहे 1000 आबिद पर 1 आलिम भारी है। नंबर 3, बदन को सताने का नाम इबादत रखता है। क्या करता है? जितना ज्यादा आप अपने आप को रियादत में कर ले, जितना बॉडी को परेशान कर ले, उतने बड़े आबिद हैं। हमारे पास इसकी कोई वजह। बाज़ अज़वाज मुताहरात ने तहज्जुद के वक्त में लंबी लंबी नमाजें पढ़ती थी। एक दिन उन्होंने अपने छत की लकड़ी से एक रस्सी बांध ली और रस्सी में एक गांठ लगा ली। नमाज पढ़ती हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़या, सही वाक़या है। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये रस्सी लटक रही है। पूछा कि क्या है भाई? कहा मैं रात में नमाज पढ़ती हूँ और जब नींद आने लगती है तो ये रस्सी पकड़े रहती हूँ ताकि गिरूं नहीं। क्यों? उन्होंने क्या समझा कि बदन को सताने का नाम इबादत है। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नींद आए तो सो जाओ, यही इबादत है। जब फ्रेश हो गए तो अच्छी इबादत करोगे ना। तो सोए किस लिए हो? ताकि हम अल्लाह को अच्छी तरीके से याद करें। जैसे अब छोटी आप ही लोगों की मिसाल देता हूं। यहां बैठे रहते हैं आप, एक बड़ा तबका जहां पे सुबह बैठकर प्रोग्राम होता है, ये तो हम सोने नहीं देते हैं, वरना बड़ा तबका क्या करता है? अपने समय से समझे मैं बहुत ज्यादा सुन रहा हूं मौलाना को, ये अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। ये हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि इसने गलत टाइम पर उठा और जितना आराम करना था नहीं किया, जिसकी वजह से उसका नतीजा निकल आया। लिहाजा तीसरा काम क्या करता आबिद के ऊपर कि बदन, इसी में बड़े बड़े क्रिश्चियन तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। बेचारे 10-10 साल तक ठंडे पानी में खड़े रहे, कब्रों में जाकर के लेटे रहे, गार में जाकर के बैठ गए। हमारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत थी, इस्लाम में रहबानियत थी। एक साहब आए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, सही हदीस से साबिता की। उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेड्यूल क्या है? दिन आप शुरू करते हैं और रात तक क्या करते रहते हैं? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने बताया ये करते हैं। नबी के मुताबिक घर पे नहीं थे, उतरे में वो आ गए। ये लोग जाने लगे तो इन लोगों ने कहा यार अल्लाह के रसूल तो वैसे ही अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, तो लेकिन हम लोग तो गुनहगार हैं। तो उन्होंने एक ने तय किया कि अब हम पूरी रात इबादत करेंगे, दूसरे ने तय किया कि रोजा रख, तीसरे ने तय किया कि बाबू शादी वादी नहीं करेंगे। इतने में अल्लाह के रसूल आ गए। क्या बात का? ऐसे था और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जमीन पर सबसे ज्यादा खौफ खुदा रखने वाला कौन है? मैं हूं। मैंने शादी भी किया है, रात में सोता भी हूं और इबादत भी करता हूं।
نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے ہٹ جائے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یہ معیار ہے. یہ کیا کرتا عابد؟ بدن کے ستانے کو بولتا کیا سمجھتا ہے کہ عبادت ہے، یہ شیطان اس کے اوپر کام کرتا ہے. چوتھا ایک کامن جملہ ہے، یہ سب آپ دیکھتے رہیے. جب اس سے ہم جیسے لوگ عابد سے بحث، کیونکہ اس کو بڑا زام ہوتا اپنی عبادت پر، جب ہم اس سے کبھی ہم جیسے لوگ بات کرتے ہیں تو بولتا ہے اچھا مولانا یہ بتاؤ کہ ہم جو کام کریں اس کام کرنے میں نقصان کیا ہے. مگر ہم نے اس سے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی اذان سے پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے، طریقہ نہیں ہے. وہ ایک جملہ بولتا ہے، شیطان اس کو بلاتا ہے اچھا یہ بتاؤ مولانا صاحب اگر ہم نے درود پڑھ لیا تو کون گانا گایا ہے، اس میں نقصان کیا ہے؟ یہ شیطان کا آئیڈیا ہوتا ہے عابد کے اوپر. بات سمجھے نا؟ پہلا جملہ. دوسرا جملہ بلواتا ہے کہ مولانا صاحب کہیں منع ہے کیا کہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھنا؟ یہ جب دو جملے کوئی آپ سے بولے تو سمجھ جاؤ اس کے ساتھ شیطان زبردست پلے کر رہا ہے. کیا یہ شرعی اصول ہے کہ جو چیز منع نہ ہو وہ کیا جائے؟ یہ اصول ہے کوئی؟ عابد کو یہ بات نہیں معلوم اصول، عالم کو وہ اصول معلوم ہے. میں آپ کو بتاؤں، نہیں کہنا چاہتا ہوں، غلاظت کھانا کہیں قرآن حدیث سے منع نہیں ہے. اب آپ کہیں گے صاحب منع نہیں، لہذا ہم کر سکتے ہیں. یہ اصول ہی نہیں ہمارے پاس. جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ قبر پہ چادر نہ ڈالو تو کیا بولتا ہے؟ کہیں لکھا ہے چادر نہ ڈالو؟ کیا اس کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ اصول سے بات کر رہا ہے، یہ غیر اصولی بات کر رہا ہے. لیکن پبلک میں کیا کرتا ہے؟ پبلک میں اپنے اثرات ڈال دیتا ہے. پبلک کو بات سمجھ میں آیا کہ ہاں یار منع نہیں ہے تو کرنے میں کیا نقصان ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے، ایک جملہ اور بول رہا ہوں، جو کام حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کیا، اگر آپ کریں گے ثواب سمجھ کر ہر حال میں گنہگار ہوں گے. پھر سے جملے کو سن لیں. جو کام اللہ کے رسول اپنی زندگی میں کر سکتے تھے اور نہیں کیا، اب زندگی میں کبھی وہ نیکی نہیں بن سکتا ہے. اللہ کے رسول قبر پر چادر ڈال سکتے تھے کہ نہیں؟ ڈال سکتے تھے، نہیں ڈالا. اب کبھی زندگی میں قبر پہ چادر ڈالنا عبادت نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول اذان سے پہلے درود پڑھوا سکتے تھے، پڑھوایا نہیں پڑھا، کبھی عبادت نہیں ہو سکتا. یہ اصول جان لیں. پھر بول رہا ہوں جملہ، جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کر سکتے تھے اور نہیں کیا، وہ کبھی بھی زندگی میں عبادت نہیں بن سکتا. لہذا یہ وہ چوتھا کام کرواتا ہے، یہ جملہ بلواتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ کام منع ہے. پانچویں چیز، عابد کو وہ یہ سمجھا لے جاتا ہے شیطان کہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت بڑا کام ہے. دیکھیں تم مسجد میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہو، سب لوگ بھاگ گئے نا. وہ عالم صاحب جو بہت تقریریں کرتے وہ چلے گئے، وہ بیٹھے تمہارے ساتھ. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ عالم جا کر کے اعلان کرے گا اور پھر بخاری پڑھائے گا، اسے اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. اس بخاری کو پڑھانے کے لیے، اس قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے اس کو اگر آرام نہیں کرے گا اور مطالعہ نہیں کرے گا تو وہاں جا کر کے وہ نہیں سمجھا پائے گا. لیکن اس کو یہ مست کیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ مولانا صاحب چلے گئے، بیٹھے نہیں ہیں. یہ اس کو سمجھاتا ہے. جب وہ سمجھاتا ہے تو اس کے مزاج میں تکبر آتا ہے. کس کے؟ عابد کو اپنی عبادت پر ناز ہونے لگتا ہے. وہی تو چاہ رہا ہے شیطان کہ اس کی عبادت کسی طرح اس کا بیڑا غرق ہو. وہ بیڑا غرق انڈائریکٹ نہیں کرا سکتا، وہ مطلب ڈائریکٹ نہیں کرا سکتا، انڈائریکٹ ہی لے کر کے وہ آتا ہے. آپ کو اسی لیے شروع میں بتایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان کا آئیڈیا الگ الگ ہوتا ہے، لہذا یہ کراتا ہے. آخری بات، 3 باتیں بتا رہا ہوں.
وظائف پر خوب زور دے گا. وظائف آپ ملیں گے اس سے خود کہ یہ وظیفہ کرو، رزق میں خوب برکت ہوگی. اچھی بات ہے. وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ جو بہن کا حق تم نے وراثت میں مارا ہے وہ حرام مال کی وجہ سے کبھی بھی تمہارے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. پڑھا کرو وظیفہ. وہ فقیہ کیا کرے گا، عالم کیا کرے گا؟ وہ بولے گا پہلے حرام مال سے چھٹکارا کر لے، پھر تیرے یہ وظیفے کام کریں گے. عابد کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. بات سمجھے میری؟ وہ وظائف بتائے گا اور وظیفے صحیح ہوں گے، قرآن حدیث سے ایسا نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے یہ وظیفہ کام کب کرے گا. جب حرام سے بندہ بچے گا تبھی وظیفہ کام کرے گا. ڈاکٹر کتنا بھی اچھا ہو، ٹھنڈک کا بہت اچھا علاج کرتا ہے، لیکن آپ نے طے کر رکھا ہے کہ آئس کریم نہیں چھوڑوں گا اور ٹھنڈک کا علاج کروں گا. ڈاکٹر جتنی بھی اچھی دوا دے گا سب فیل ہونا ہے. نہ دوا کرتے آئس کریم کھانا چھوڑ دیتے تو تھوڑا لیٹ ٹھیک ہوتے، ٹھنڈک ٹھیک ہو جاتی. یہ کبھی ٹھنڈک ٹھیک نہیں ہوگی. یہ جو لوگ پریشان ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ڈوب جا رہے ہیں، تجارت میں نقصان، ایک مرتبہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس میں پیسہ کہاں گڑبڑ ہوا ہے. وہ عامل کے چکر میں لگے وظیفے پڑھوا رہا ہے اور اس کے فرشتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عابد یہ عالم، یہ شیطان عابد سے یہ وظیفے کرواتا ہے. میں وظیفے کے خلاف نہیں، میری بات کو غلط معنی میں نہیں لیں. نمبر 1. نمبر 2، اصل ذمہ داری بھلوا دیتا ہے اور نقل میں لے جا کے لگوا دیتا ہے. صحیح حدیث ہے. ایک عابد اتنا زیادہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مصلی ہی نہیں چھوڑتا تھا، 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ. پورا گاؤں کرپٹ ہو گیا، برائیوں سے بھر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے لگائے گاؤں کو نیچے سے اٹھاؤ اور پلٹو. تو فرشتہ بھی جانتا تھا بیچارہ کہ عبادت کرنے والا ہی اصل ہوتا ہے، وہ بھی تو مخلوق ہے. انہوں نے کہا اللہ اس کو بھی پٹکنا جو مصلی پہ بیٹھا ہے، وہ تو 24 گھنٹے اللہ اللہ بولتا ہے. اللہ نے کہا پہلے اس کو پٹکو، بعد میں گاؤں والوں کو پٹکو. پہلے کس کو پٹکو؟ وہ حضرت کو پہلے پٹکو، گاؤں والوں کو بعد میں پٹکو. کیوں؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی دھجیاں اڑی اور اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا، وہ اپنی عبادت میں مست تھے. جو اصل کام کرنا تھا تبلیغ وہ نہیں کیا، مست تھے. اللہ 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 بھانج رہا ہے. شاعر نے کہا ہندی کر کا منکا ڈار دے، منکا 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 پھیر، یہ ہاتھ کے مالے چھوڑ دے. دل میں جو تیری خرابی ہے وہاں پہ مالے کو جب تب جا کر کے اس مالے کا فائدہ ہونے والا. یہ بھانج رہا ہے. یہ دوسرا کام وہ کرتا ہے کہ اصل ذمہ داری سے عابد کو ہٹا کر کے ایک غیر ضروری چیز میں لگا دیتا ہے اور اسے مست کرا دیتا ہے. تیسری اور آخری چیز، وظائف کی فضیلت جو بیان کراتا ہے اس میں کنفیوز کرتا ہے. کیسے؟ ایک جمعہ ہم جیسے لوگ بھی کرتے ہیں، ایک جمعہ اگر آپ نے نماز پڑھ لیا تو اگلے جمعہ تک سارے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح حدیث ہے. اچھا جب اگلے جمعہ تک معاف ہو گئے تو مجھے بیچ میں 35 نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافی نے تو بتایا. آپ نے آئیڈیا دیا ہے کہ ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھ لیا جائے، وہ جمعہ پڑھ رہا ہے. یہ کس نے کیا حرکت؟ یہ عابد نے اس کو فضیلت بیان کرنے میں گڑبڑی کر دی. یا یہ کہ اگر آپ یہ کام کر لیں گے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک بہت حدیث مشہور ہے درود شریف کی، مسجدوں میں لگی رہتی ہے کہ اگر ابھی آپ یہ درود پڑھ لیں گے تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسے 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، 70 سال جینا ہے، چھوڑ یار، ایک مرتبہ پڑھے ختم، معاملہ سب سے کلیئر ہو گیا. یہ عابد کے باپ کو بھی نہیں معلوم ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اور ایسے ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں جس کو عابد نے آپ کو غلط بتا رکھا ہے. لیکن چونکہ وہ چیز آپ جلدی کیچ کرتے ہیں نا جو آپ کے فائدے مند ہوتی ہے، اٹریکٹیو ہے، اٹریکشن ہے، فائدہ ہے. ہماری بات کیوں سنیں گے؟ ہم تو آپ کو ایلوپیتھک کا کیپسول کی وہ اوپر والی کھول جب نکال دیتے تو کتنا کڑوا ہوتا معلوم ہے نا.
وہ آپ کو ہومیوپیتھی کی گولی کھلا رہا ہے، بہت اچھی ہے، کھا رہے ہیں، کھاؤ، ہومیوپیتھی کی گولیاں دی جا رہی ہیں آپ کو. یہ عابد کام کرتا ہے. ہاں حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے، وہ درود شریف والی حدیث بھی صحیح ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے. 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوتے. نماز چھوڑیے، نہیں معاف ہوگا، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی، کبھی نہیں معاف ہوگا. حق مارا بہن کا پڑھا کرو، حق مارنا حرام ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہوگا. بیوی کو ستا رہے ہو، حرام ہے. شوہر کی نافرمانی ہو رہی، حرام ہے، پڑھا کرو تم درود شریف. میں نہیں کہہ رہا ہوں گناہ معاف ہوں گے، صغیرہ معاف ہوں گے، کبیرہ کبھی نہیں معاف ہوں گے. یہ کوئی بتایا آپ کو؟ نہیں بتا رہا. یہ عابد کا کام ہے. شیطان عابد پر ایسے کام کرتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی وہ عالم پر کام کیوں نہیں کر پاتا، اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.